لندن جانا کوئی گڑیا کا گھر نہیں ہے شیر شاہ۔ خان صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ شیر شاہ کے جگری دوست گل خان نے فکر مند ہو کر کہا۔ شیر شاہ نے اپنے سامان سے بھرے بیگ کی زپ بند کی اور سرد لہجے میں بولا، خان صاحب صرف اپنی حویلی کے بادشاہ ہیں گل خان، میری زندگی کی نہیں۔ میں اس پسماندہ گاؤں اور یہاں کی گھٹن میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے دن رات ایک کر کے پاؤنڈز کمائے ہیں، ویزا لگوایا ہے، اب مجھے اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ملالہ؟ گل خان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ تو بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ حویلی والے کہتے ہیں پختون کی زبان پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ شیر شاہ کے چہرے پر ایک تضحیک آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گل خان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ پختون کی زبان پرانی کتابوں میں اچھی لگتی ہے گل خان، ملالہ ایک جاہل گاؤں کی لڑکی ہے، وہ میرے خوابوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں جا رہا ہوں اور اب واپس تبھی آؤں گا جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ شیر شاہ نے رات کے اندھیرے میں اپنے خوابوں کی پوٹلی اٹھائی اور خان صاحب کی حویلی اور پختونخوا کے اس چھوٹے سے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا رخ اب روشنیوں کے شہر لندن کی طرف تھا۔ لندن کی سرد اور تیز ہواؤں نے شیر شاہ کا استقبال کیا۔ یہ دنیا اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں بقا کی جنگ آسان نہیں تھی۔ شیر شاہ نے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دی۔ وہ صبح ایک ٹیکسی کمپنی میں کام کرتا اور رات کو ایک ریسٹورانٹ میں برتن دھوتا۔ تم پاگل ہو جاؤ گے شیر شاہ، پاؤنڈ کمانے کی دھن میں اپنی جان مت گنواؤ۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک پاکستانی لڑکے نے اسے ٹوکا۔ شیر شاہ نے سینہ پوچھتے ہوئے کہا، پست ہمت لوگ تھکتے ہیں بھائی، مجھے یہاں مستقل رہنا ہے، یہاں کا پاسپورٹ چاہیے اور اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ مہینوں کی سخت مشقت کے بعد شیر شاہ کو اندازہ ہو گیا کہ صرف نوکری سے اسے نیشنلٹی اتنی جلدی نہیں ملے گی۔ اس کا قانونی راستہ ایک ہی تھا، کسی برطانوی لڑکی سے شادی۔ لندن کے ایک مشہور بار میں اس کی ملاقات ایمیلیا سے ہوئی۔ ایمیلیا ایک خوبصورت نیلی آنکھوں والی برطانوی لڑکی تھی جو آزاد خیال اور زندگی کو کھل کر جینے پر یقین رکھتی تھی۔ شیر شاہ نے اپنی شکل و صورت اور دھیمے لہجے سے جلدی اس کا دل جیت لیا۔ ایک شام سینٹرل لندن کے ایک مہنگے فلیٹ میں ایمیلیا نے شیر شاہ کے گلے میں باہیں ڈالی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی اور باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اوہ مائی ڈارلنگ، یو لک سو ٹینس ٹونائٹ، ایمیلیا نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے محبت بھری لہجے میں کہا۔ شیر شاہ نے مسکرا کر اسے قریب کیا اور بولا، تمہارے پاس ہوتے میرا سارا تناؤ ختم ہو جاتا ہے ایمیلیا۔ ریئلی؟ ایمیلیا نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، شیر شاہ، میں تمہاری محنت اور تمہارے اس پختہ ارادے کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ آئی لو یو، آئی لو یو ٹو ایمیلیا۔ شیر شاہ نے اس کی پیشانی کو چوما۔ اس رات ان کے درمیان دوریاں مٹ گئی۔ شیر شاہ نے اپنے مقصد کی خاطر ایمیلیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا اور چند ہی ہفتوں میں دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ ایمیلیا کے ساتھ رہتے ہوئے شیر شاہ کی زندگی بدل گئی۔ اسے وہاں کا پاسپورٹ بھی مل گیا اور بزنس سیٹ کرنے کے لیے پیسہ بھی۔ گل خان کے کچرے آنگن میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خان صاحب کے غصیلے کارندوں نے پورے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور خود خان صاحب غصے سے لال چہرے کے ساتھ چوہدری کی طرح صحن کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ بول گل خان، کہاں چھپائے وہ نمک حرام، کہاں ہے شیر شاہ؟ خان صاحب کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ گل خان نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ خان صاحب، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، وہ مجھے بنا بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے صالحہ کا بچہ۔ خان صاحب کے خاص کارندے نے بندوق کی نالی گل خان کے 12 سالہ بیٹے حسن کی کن پٹی پر رکھ دی۔ نہیں خان صاحب، میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اسے چھوڑ دو۔ گل خان کی بیوی چیخی اور حسن روتا ہوا تڑپ کر اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ گیا۔ بابا مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ حسن نے روتے ہوئے گل خان کی شلوار پکڑ لی۔ خان صاحب نے بے رحمی سے اشارہ کیا اور ٹھاک کی آواز کے ساتھ گولی حسن کی ٹانگ میں لگی۔ بچہ چیخ مار کر وہیں خون میں لت پت ہو کر گر گیا۔ کارندے نے فوراً بندوق گل خان کی بیوی کی طرف تان دی۔ اب بولے گا یا اس کو بھی ڈھیر کر دوں؟ خان صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ نہیں صاحب نہیں، گولی مت چلانا، میری بیوی کو چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں۔ گل خان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شیر شاہ لندن بھاگ گیا خان صاحب، وہ لندن چلا گیا ہے۔ خان صاحب کے چہرے پر حقارت اور غصے کا طوفان امڈ آیا۔ انہوں نے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، لندن 7 سمندر پار بھی چلا جائے گا تو خان کی پہنچ سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس گیدڑ کی اتنی جرأت کہ میری زبان کو مٹی میں ملا کر بھاگ جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ پاؤنڈ کما کر وہ بڑا صاحب بن گیا ہے۔ اسے کہہ دو اگر اپنی نسل کی خیریت چاہتا ہے تو لوٹ آئے، ورنہ اس پنڈ میں اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ وہ جتنا مرضی اونچا اڑ لے، اس کی نکیل میرے ہی ہاتھ میں رہے گی۔
گل خان نے روتے ہوئے خان صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. میری خطا معاف کر دے صاحب، میرے بچے کو ہسپتال لے جانے دے، وہ مر جائے گا. خان صاحب نے حقارت سے اسے دیکھا اور اپنے آدمیوں کو واپسی کا اشارہ کیا. جب یہ خبر لندن میں شیر شاہ تک پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. گل خان نے فوراً فون پر رو رو کر اسے حسن کا حال بتایا. شیر شاہ نے اسی وقت خان صاحب کا نمبر گھمایا. فون اٹھتے ہی شیر شاہ کی آواز کانپ رہی تھی. خان صاحب مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے میرے دوست کے خاندان پر رحم کریں، گل خان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. شیر شاہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا. آگے سے خان صاحب کی سرد ہنسی گونجی. اب آئی اونٹ پہاڑ کے نیچے. شیر شاہ تم نے سوچا تھا تم لندن کی ہواؤں میں ہمیں بھول جاؤ گے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی خان صاحب، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو سزا دینی مجھے دیں. شیر شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. سزا تو تمہیں بھگت نہیں ہوگی. اگر اپنے یار کی جان پیاری ہے تو پہلی فلائٹ پکڑو اور گاؤں واپس آؤ. تمہارا نکاح ملالہ سے اسی حویلی میں ہوگا. خان صاحب نے حکم سناتے ہوئے فون کاٹ دیا. شیر شاہ مجبور ہو گیا. وہ اپنی برطانوی بیوی امیلیا کو ساتھ لے کر پاکستان پہنچا، لیکن اپنی جان کی خوف اور خان صاحب کے غصے کی وجہ سے اس نے امیلیا کو شہر کے ایک ہوٹل میں چھپا کر رکھا اور خود اکیلا گاؤں پہنچا. اس نے اپنی اس گوری بیوی کا ذکر اپنے خط یا فون پر کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پختون کلچر میں ایک غیر مسلم اور غیر ملکی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. حویلی پہنچتے ہی اس پر دباؤ ڈال کر اسی رات زبردستی اس کا نکاح ملالہ سے پڑھا دیا گیا. شیر شاہ کے دل میں شدید نفرت اور غصہ تھا، لیکن وہ بے بس تھا. نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو ملالہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی. شیر شاہ نے غصے سے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. یہ گھونگھٹ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے ملالہ، شیر شاہ نے تلخ لہجے میں کہا. ملالہ نے آہستہ سے گھونگھٹ الٹا اور اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا. تم نے کیا سوچا تھا؟ خان صاحب کے دباؤ میں آ کر میں نے نکاح تو کر لی ہے، لیکن تم کبھی میری بیوی نہیں بن سکتی. تم میرے قابل ہی نہیں ہو، ایک جاہل گنوار لڑکی، شیر شاہ نے حقارت سے کہا. ملالہ نے اصرار سے اپنی چادر سیدھی کی اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. شیر شاہ، تم ہم کو جاہل نہیں کہہ سکتا. ہم پڑھا لکھا ہے، ہم نے 10ویں پاس کی ہے. او واقعی 10ویں پاس کی ہے؟ شیر شاہ نے تصحیح آمیز ہنسی ہنستے ہوئے کہا. اس پسماندہ گاؤں کے اسکول سے میٹرک کر کے تم اپنے آپ کو پڑھی لکھی سمجھتی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے لندن کی دنیا کیسی ہے، وہاں کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ تم ان کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو. لندن کی لڑکیاں جیسی بھی ہوں، لیکن وہ ایک پختون کی عزت نہیں ہو سکتی. تم ادھر جا کر اپنی زبان بھول گیا، پر ہم اپنی غیرت نہیں بھولا. ملالہ نے کرارا جواب دیا. غیرت کی بات مت کرو مجھ سے. یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے، بلکہ ایک سزا ہے میرے لیے. تم اسی حویلی میں سڑتی رہو گی. میں واپس جا رہا ہوں. شیر شاہ نے غصے سے کہا. تم جاؤ یا رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. پر یاد رکھنا شیر شاہ، خان صاحب کی زبان خطر کی لکیر تھی، اس لیے یہ نکاح ہوا. اب تم ہم کو اپناؤ یا نہ اپناؤ، ہم خان کی بیٹی ہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گی. ملالہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا. شیر شاہ نے غصے سے پیر پٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا. وہ اسی وقت شہر واپس گیا، ہوٹل سے امیلیا کو لیا اور ملالہ کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس لندن کے لیے روانہ ہو گیا. شیر شاہ حویلی سے نکل کر سیدھا شہر بھاگا اور امیلیا کو ساتھ لے کر پہلی فلائٹ سے واپس لندن پہنچ گیا. لیکن اس بار اس کا دل ادھر ہی چھوٹ گیا تھا. خوف اور ملامت کا ایک ایسا بوجھ تھا جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا. لندن پہنچنے اس نے سب سے پہلے خان صاحب کو فون ملایا. خان صاحب، میں نے آپ کا حکم مان لیا، ملالہ سے نکاح کر لیا. اب خدا کے لیے گل خان کا پیچھا چھوڑ دیں. شیر شاہ نے فون پر گڑ گڑاتے ہوئے کہا. آگے سے خان صاحب کی بھاری اور سرد آواز آئی. نکاح تو تم نے کر لیا شیر شاہ، پر تمہاری نیت میں اب بھی کھوٹ ہے. تم لڑکی کو ادھر ہی چھوڑ کر دوبارہ لندن بھاگ گئے. خان صاحب، میری وہاں نوکری ہے، بزنس ہے، میں سب کو چھوڑ کر گاؤں میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. میں ملالہ کو خرچہ بھیجتا رہوں گا. شیر شاہ نے صفائی دینے کی کوشش کی. خرچہ؟ خان صاحب نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا. خان کی بیٹی تمہارے ٹکڑوں پر نہیں پلے گی. تم نے ہماری عزت رکھ لی، چلو یہ تمہاری جان کی امان ہے. پر یاد رکھنا شیر شاہ، خان صاحب ابھی تم سے راضی نہیں ہوئے. جس دن میرا غصہ دوبارہ جاگا، تمہارا یہ لندن بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا. خان صاحب نے بات ختم کی اور فون کاٹ دیا. شیر شاہ نے گہرا سانس لیا. اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ ماضی کے سارے راستے بند کر دے گا. اس نے پاکستان کا سم کارڈ نکال کر پھینک دیا، گل خان کا نمبر بلاک کر دیا اور اپنے گھر والوں سے بھی ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا، تاکہ نہ کوئی اسے ڈھونڈ سکے اور نہ ہی کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو. لندن کی زندگی دوبارہ شروع تو ہو گئی، پر اب اس میں وہ پہلے والا سکون نہیں تھا. ایک رات شیر شاہ ریسٹورانٹ سے ذرا جلدی گھر لوٹ آیا. جیسے ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اسے لاؤنج سے امیلیا کے ہنسنے کی آوازیں آئیں. وہ کچن کے پاس کھڑی کسی گورے لڑکے کو بہت قریب ہو کر بات کر رہی تھی. دونوں کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے. شیر شاہ کا خون کھول اٹھا. اس نے غصے سے قدم بڑھائے. امیلیا، یہ کون ہے؟
اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امیلیہ نے مڑ کر دیکھا اور بالکل نارمل لہجے میں بولی، اوہ شیر شاہ، تم جلدی آ گئے، ملو، یہ ایلیکس ہے، میرا کولیگ۔ ایلیکس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے شیر شاہ۔ شیر شاہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایلیکس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا، تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکلو، گیٹ آؤٹ۔ ایلیکس نے حیرت سے امیلیہ کو دیکھا اور اپنی شولڈر اچکا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شیر شاہ نے غصے سے صوفے پر مکہ مارا۔ تم پاگل ہو گئے ہو شیر شاہ، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ امیلیہ نے اونچی آواز میں کہا۔ بدتمیزی میں نے کی ہے یا تم نے؟ شیر شاہ چلایا۔ ایک غیر مرد رات کے اس پہر ہمارے گھر میں تمہارے اتنے قریب کھڑا تھا اور تم کہہ رہی ہو میں نے بدتمیزی کی ہے؟ امیلیہ نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، ریلیکس ڈارلنگ، ہمارے یہاں یہ سب بہت کامن ہے۔ ہی از جسٹ مائی فرینڈ، اوکے؟ ہم بس ایک پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پسند ایسا فرینڈ، تم ایک شادی شدہ عورت ہو امیلیہ، اب یہ سب نہیں چلے گا۔ شیر شاہ نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ صرف ایک رات کا قصہ نہیں رہا، اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کبھی امیلیہ کسی گورے کے ساتھ کلب میں ناچ رہی ہوتی، کبھی فون پر رات گئے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ شیر شاہ جب بھی اسے ٹوکتا ان کے درمیان بدترین جھگڑا شروع ہو جاتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا شیر شاہ، تم اب بھی اپنے اسی پسماندہ گاؤں کی سوچ لے کر گھوم رہے ہو۔ امیلیہ نے ایک دن بیزار ہو کر کہا، میں پسماندہ نہیں ہوں امیلیہ، میں تمہارا شوہر ہوں، میری ایک غیرت ہے۔ شیر شاہ نے تڑپ کر کہا، شوہر ہو تو شوہر بن کر رہو، میرے باس بننے کی کوشش مت کرو۔ لندن میں رہ رہے تو یہاں کے طور طریقے سیکھو، ورنہ اپنے اسی گاؤں واپس چلے جاؤ۔ امیلیہ نے منہ پھیر کر جواب دیا۔ شیر شاہ اندر سے ٹوٹنے لگا، اسے رہ رہ کر ملالہ کے وہ الفاظ یاد آتے تھے کہ تم ادھر جا کر اپنی زبان بھول گیا، پھر ہم اپنی غیرت نہیں بھولا۔ دوسری طرف پختونخوا کے اسی چھوٹے سے گاؤں میں ملالہ نے شیر شاہ کے طعنوں کو اپنے دل پر لگا لیا تھا۔ شیر شاہ کا اسے جاہل کہنا اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھا اور خود سے عہد کیا کہ وہ اس طعنےکے ساتھ نہیں جیے گی۔ وہ سیدھی خان صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا سائیں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، ملالہ نے مضبوط آواز میں کہا۔ خان صاحب نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کیا کہہ رہی ہو ملالہ؟ ہمارے خاندان کی بیٹیاں میٹرک کے بعد گھر بیٹھتی ہیں، باہر نہیں جاتی، اور اب تو تم شادی شدہ ہو، تمہیں پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ شادی شدہ؟ ملالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ شخص مجھے جاہل کہہ کر گیا ہے بابا، اس نے کہا ہے کہ میں اس کے خوابوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ میں گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہوں۔ مجھے اپنی عزت واپس لینی ہے، مجھے پڑھنے کی اجازت دے ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ خان صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں یہ ضد اور تڑپ دیکھ کر پگھل گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر ماری اور بولے، ٹھیک ہے، اگر خان کی بیٹی نے ٹھان لیے تو پھر پورا پنڈ بھی سامنے کھڑا ہو جائے تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تم پڑھو گی ملالہ، اور اتنا پڑھو گی کہ وہ لندن والا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ راستہ آسان نہیں تھا، گاؤں کے لوگوں نے باتیں بنائیں، حویلی کے مردوں نے مخالفت کی، پر خان صاحب کی اونٹ اور ملالہ کی اپنی سچی لگن کے سامنے سب ڈھیر ہو گئے۔ ملالہ نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لیا، ہاسٹل میں رہی اور اپنی پڑھائی کو اپنی ہی زندگی بنا لیا۔ وقت کہاں رکتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال گزر گئے۔ ان 7 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ شیر شاہ لندن میں پیسہ اور پاسپورٹ تو کما چکا تھا، لیکن امیلیہ کے ساتھ اس کا رشتہ روز روز کے جھگڑوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اس نے پاکستان میں کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ گاؤں کے حالات سے بالکل بے خبر تھا۔ ادھر پاکستان میں ملالہ کی 7 سال کی سخت مشقت اور تصفیہ آخر کار رنگ لے آئی تھی۔ اس کی پڑھائی اب مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب وہ پرانی سہمے ہوئے لہجے والی ملالہ نہیں رہی تھی۔ خان صاحب نے حویلی میں ایک بڑی محفل سجائی تھی جہاں پورے گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ خان صاحب نے فخر سے ملالہ کے سر پر ہاتھ رکھا، آج حویلی کی بیٹی نے ہمارا سر اونچا کر دیا ہے۔ خان صاحب نے بلند آواز میں کہا۔ ملالہ نے مسکرا کر اپنے بابا کے ہاتھ چومے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد اور چمک تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب وقت آ گیا کہ شیر شاہ کو اس کے ان الفاظ کا جواب دیا جائے جو وہ 7 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اب جاہل نہیں تھی، وہ بدل چکی تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں خان صاحب فخر سے چودھریوں کے درمیان بیٹھے تھے جب ملالہ اپنے گلے میں سفید اسٹیتھوسکوپ ڈالے اور ہاتھ میں اپنی میڈیکل کی ڈگری لیے اندر داخل ہوئی۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ مبارک ہو خان صاحب، آپ کی بیٹی اب ڈاکٹر ملالہ بن گئی ہے، ایک قریبی رشتہ دار نے کہا۔ خان صاحب نے اٹھ کر ملالہ کی پیشانی چومی۔ آج میری بیٹی نے پختون کی مٹی کا مان رکھ لیا۔ بولو ملالہ بی بی، کیا مانگتی ہو؟ آج جو مانگو گے یہ باپ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ ملالہ نے گہرا سانس لیا اور خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے بولی، بابا سائیں، مجھے لندن جانا ہے۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ خان صاحب نے حیرت سے دیکھا، لندن؟ اس نمک حرام شیر شاہ کے پاس؟ ہاں بابا، لندن، پر اس کے پاس بسنے کے لیے نہیں،
ملالہ کی آواز میں غصہ اور پختگی تھی. وہ مجھے جاہل کہہ کر گیا تھا نا. آج میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ جس لڑکی کو وہ اپنے پیر کی خاک سمجھتا تھا وہ آج کہاں کھڑی ہے. میں وہاں جا کر اس سے طلاق لوں گی. میں اس کے نام کا یہ داغ اپنے ماتھے پر سجا کر نہیں رکھ سکتی. خان صاحب نے کچھ دیر ملالہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے، اگر خان کی بیٹی کا یہی فیصلہ ہے تو تم لندن ہی جاؤ گی اور سر اٹھا کر جاؤ گی. ملالہ لندن پہنچ گئی، لیکن وہ وہاں کسی کی مدد لینے نہیں آئی تھی. خان صاحب کے اثر و ذوق اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اس نے چند ہی سالوں میں وہاں اپنا نام بنا لیا. اب وہ لندن کے ایک بہت بڑے اور مشہور ہارٹ اینڈ گائنی ہاسپٹل کے چیف سرجن بن چکی تھی. پورا ہاسپٹل اس کے اشاروں پر چلتا تھا. دوسری طرف شیر شاہ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی. امیلیہ حاملہ تھی اور اسے چوتھا مہینہ چل رہا تھا. ان کے تعلقات اب بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن بچے کی آمد کی خبر نے شیر شاہ کو ایک نئی امید دے دی تھی. وہ دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ اپنے بچے کو ایک اچھی زندگی دے سکے. وقت گزرتا گیا اور امیلیہ کو 9واں مہینہ لگ گیا. ایک رات لندن میں شدید برف باری ہو رہی تھی جب اچانک امیلیہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا. وہ درد سے چیخ رہی تھی. شیر شاہ نے گھبرا کر اسے گاڑی میں ڈالا اور شہر کے سب سے بڑے اور مشہور ہاسپٹل کی طرف بھاگا. شیر شاہ، آئی کانٹ بیئر دس پین، پلیز کچھ کرو. امیلیہ درد سے تڑپ اٹھی. ریلیکس امیلیہ، بس ہم پہنچ گئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں. شیر شاہ نے پریشانی میں گاڑی کی سپیڈ بڑھائی. ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ امیلیہ کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر بھاگا. نرسوں نے حالت دیکھ کر کہا، سر یہ ایمرجنسی کیس ہے، کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ہمیں چیف ڈاکٹر کو بلانا ہوگا. شیر شاہ کوریڈور میں متواضع ہو کر گھوم رہا تھا اور دعا کر رہا تھا. تھوڑی دیر میں ایک لیڈی ڈاکٹر جو چند نرسوں کے ساتھ تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف آتی دکھائی دی. اس نے ہاسپٹل کا گرین اسکراب پہنا ہوا تھا اور چہرے پر ماسک تھا. جیسے ہی وہ شیر شاہ کے پاس سے گزرنے لگی، اس کی نظر شیر شاہ پر پڑی اور وہ وہیں رک گئی. اس نے اپنا ماسک نیچے کیا. شیر شاہ نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ دنگ رہ گیا. اس کی زبان نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا. ملالہ. شیر شاہ کے حلق سے بمشکل لفظ نکلا. ملالہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے شیر شاہ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو. ڈاکٹر ملالہ، پیشنٹ کی حالت خراب ہو رہی ہے، بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، نرس نے جلدی سے کہا. شیر شاہ نے تڑپ کر ملالہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. ملالہ، میری بیوی اندر ہے، وہ درد سے مر رہی ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو. مجھے معاف کر دو، پر میرے بچے کو کچھ مت ہونے دینا. ملالہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور سرد لہجے میں بولی، مسٹر شیر شاہ، یہ ہاسپٹل ہے اور میں یہاں کی ڈاکٹر ہوں. میرے لیے اندر موجود عورت صرف ایک پیشنٹ ہے، کسی کی بیوی نہیں. آپ باہر انتظار کریں. ملالہ نے شیر شاہ کو مکمل نظر انداز کیا، ماسک دوبارہ چہرے پر چڑھایا اور اپنی ہی سوتن کو آپریشن کرنے کے لیے تھیٹر کے اندر چلی گئی. باہر کوریڈور میں شیر شاہ گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اسے 7 سال پرانا منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے ملالہ کو جاہل کہا تھا، اور آج وہی جاہل لڑکی اس کی بیوی اور بچے کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے اندر گئی تھی. تقریباً 2 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا لال بلب بج گیا. دروازہ کھلا اور ملالہ باہر آئی. اس کے پیچھے ایک نرس تھی جس کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹا ایک خوبصورت بچہ تھا. شیر شاہ بھاگ کر ملالہ کے سامنے آیا. ملالہ، امیلیہ کیسی ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ ملالہ نے نرس کو اشارہ کیا. نرس نے بچہ شیر شاہ کی طرف بڑھایا. شیر شاہ نے کانپے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا. بچہ بہت پیارا تھا، گورا چٹا، اور اس کی آنکھیں بالکل امیلیہ کی طرح نیلی تھیں. شیر شاہ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بچے کی گال پر گرے. اس نے روتے ہوئے ملالہ کی طرف دیکھا. شکریہ ملالہ، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری دنیا بچا لی. ملالہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور سکون سے بولیا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کامیاب رہا، امیلیہ بھی ٹھیک ہے اور بچہ بھی، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے. ملالہ، میں شیر شاہ کچھ کہنا چاہتا تھا پر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ابھی بات مت کرو شیر شاہ، ملالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا. بچے کو دیکھو، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، خوبصورت نیلی آنکھوں والا. تمہارے خواب پورے ہو گئے نا؟ تمہیں لندن کا پاسپورٹ بھی مل گیا اور لندن کا بچہ بھی. شیر شاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. مجھے معاف کر دو ملالہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا. ملالہ کے چہرے پر ایک طلب مسکراہٹ آئی. معافی؟ وقت گزر گیا شیر شاہ، میں یہاں تم سے معافی لینے یا تمہیں کوئی صفائی دینے نہیں آئی. میں یہاں کیوں آئی ہوں یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. فی الحال جاؤ اور اپنی بیوی کا خیال رکھو. ملالہ مڑی اور اپنے کیبن کی طرف چلی گئی جبکہ شیر شاہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے وہیں کھڑا اسے دور جاتے دیکھتا رہا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اپنی قسمت پر روئے. شیر شاہ بچے کو گود میں لیے وہیں کوریڈور میں کھڑا تھا کہ نرس نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا. امیلیہ اب ہوش میں تھی لیکن کافی کمزور لگ رہی تھی. شیر شاہ نے بچہ اس کے ساتھ لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. امیلیہ دیکھو ہمارا بیٹا. شیر شاہ کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی. امیلیہ نے بچے کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی. ہی از سو بیوٹیفل شیر شاہ، بالکل میری طرح نیلی آنکھیں ہیں اس کی. انٹرسٹنگ. ہاں بالکل تم پر کیا ہے.
شیر شاہ نے اس کی پیشانی چومی لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا. بائی دا وے وہ لیڈی ڈاکٹر کون تھی؟ امیلیہ نے آنکھیں موندتے ہوئے پوچھا. نرسیں کہہ رہی تھی کہ وہ اس ہاسپٹل کی سب سے بیسٹ سرجن ہے. اگر وہ ٹائم پر نہ آتی تو میرا بچنا مشکل تھا. شیر شاہ امیلیہ کو کیا بتاتا کہ جو اس نے آج اس کی جان بچائی ہے وہ اس کی پہلی اور قانونی بیوی ہے. وہ بس ایک ڈاکٹر ہے، تم آرام کرو. شیر شاہ نے بات ٹال دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا. وہ ملالہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا. شیر شاہ ہاسپٹل کی کوریڈورز میں گھومتا ہوا چیف سرجن کی کیبن کے باہر پہنچا. اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. آ جاؤ. اندر سے ملالہ کی نپی تلی آواز آئی. شیر شاہ اندر داخل ہوا تو دیکھا ملالہ کچھ پیپرز پر سائن کر رہی تھی. اس نے شیر شاہ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا. ملالہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، شیر شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا. ملالہ نے پین سائڈ پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی. مسٹر شیر شاہ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں میں صرف ایک ڈاکٹر ہوں. اگر پیشنٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے تو بات کریں، ورنہ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے. تو مجھے مسٹر شیر شاہ مت کہو ملالہ. میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں بہت بڑی غلطی کی ہے. میں نے تمہیں جاہل کہا، تمہاری توہین کی، پر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو. شیر شاہ کی آواز بھی سچی ندامت تھی. ملالہ نے ایک سرد ہنسی ہنسی. موقع؟ کس چیز کا موقع شیر شاہ؟ کیا تمہیں اب شرم آ رہی ہے؟ جب تم مجھے اس پسماندہ گاؤں میں ایک لاوارث کی طرح چھوڑ کر بھاگے تھے تب تمہیں اپنی غیرت یاد نہیں آئی تھی؟ میں مجبور تھا ملالہ. خان صاحب کا غصہ، گل خان کے بیٹے پر گولیاں چلنا، میں ڈر گیا تھا. شیر شاہ نے صفائی دینے کی کوشش کی. تم ڈرے نہیں تھے، تم خود غرض تھے. ملالہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. تمہیں صرف اپنا یہ لندن، یہ پاسپورٹ اور اپنے خواب عزیز تھے. چلو اچھا ہی ہوا تم نے مجھے جاہل کہا. اگر اس رات تم مجھے ماتھے پر وہ تانا نہ مارتے تو شاید میں آج بھی حویلی کی چار دیواری میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی. تمہاری نفرت نے مجھے ڈاکٹر ملالہ بنا دیا. شیر شاہ نے سر جھکا لیا. میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیوی اور بچے کی جان بچائی. میں نے پہلی کہا کہ وہ میرا فرض تھا. اور ہاں، ملالہ نے دراز سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور میز پر شیر شاہ کی طرف سرکا دیا. یہ احسان مندی سائڈ پر رکھو اور اس پر سائن کرو. شیر شاہ نے حیرت سے لفافہ دیکھا. یہ کیا ہے؟ طلاق کے کاغذات ہیں. ملالہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا. میں لندن صرف یہ کاغذات تمہارے منہ پر مارنے آئی تھی. میں خان کی بیٹی ہوں شیر شاہ، کسی کی گھر کا فالتو سامان نہیں کہ جب دل کیا چھوڑ دیا، جب دل کیا اپنا لیا. مجھے تم سے نہ کوئی پیسہ چاہیے، نہ تمہارا یہ لندن کا پاسپورٹ. مجھے بس تم جیسے خود غرض انسان کے نام سے آزادی چاہیے. شیر شاہ کے ہاتھ کانپنے لگے. ملالہ، کیا تم مجھے ایک بھی موقع نہیں دو گی؟ ہرگز نہیں. سائن کرو اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ. ملالہ نے سخت لہجے میں کہا. شیر شاہ نے لرزتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور کاغذات پر سائن کر دیے. ملالہ نے وہ لفافہ واپس لیا اور بغیر کچھ بولے فائل بند کر دی. شیر شاہ بھارے قدموں سے کیبن سے باہر نکل آیا. اس نے لندن کا پاسپورٹ تو پا لیا تھا لیکن اپنی مٹی کی وہ عزت ہمیشہ کے لیے کھو دی جو کبھی اس کی تھی. 2 دن بعد امیلیہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا. شیر شاہ اسے اور بچے کو لے کر فلیٹ پر آ گیا. بچہ گھر آنے سے فلیٹ میں رونق تو ہو گئی تھی لیکن شیر شاہ اور امیلیہ کے بیچ کی سردی ختم نہیں ہوئی تھی. ایک شام شیر شاہ کچن میں بچے کے لیے فیڈر بنا رہا تھا کہ امیلیہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. یس ڈارلنگ، آئی مس یو ٹو. ہاں میں بس اب ٹھیک ہوں، بہت جلد ملتے ہیں، امیلیہ فون پر کسی گورے سے کہہ رہی تھی. شیر شاہ کچن سے باہر آیا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. امیلیہ، یہ کون ہے جسے تم ڈارلنگ کہہ کر پکار رہی تھی؟ ابھی 2 دن ہوئے تمہیں ہاسپٹل سے آئی ہو اور تمہارے وہی ڈرامے پھر شروع ہو گئے. امیلیہ نے بیزاری سے فون سائڈ پر رکھا. او شیر شاہ پلیز میرا موڈ مت خراب کرو. یہ سیم ہے، میرا پرانا فرینڈ. وہ مجھے وش کرنے کے لیے فون کرا تھا. ہمارے یہاں فرینڈس کو ڈارلنگ کہنا بہت نارمل ہے. تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ مردوں کے لیے نارمل ہوگا، میرے لیے نہیں. شیر شاہ چلایا. ہمارا بچہ پیدا ہو چکا ہے امیلیہ، اب تو سدھر جاؤ، اب تو ان غیر مردوں سے پیچھا چھڑاؤ. امیلیہ صوفے سے کھڑی ہو گئی اور شیر شاہ کے سامنے آ کر تھیکے لہجے میں بولی. دیکھو شیر شاہ، اپنی یہ پسماندہ سوچ اپنے پاس رکھو. میں نے تم سے شادی کی تھی، اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنے کا کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تھا. مجھے میری لائف جینے دو. لائف جینے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے سامنے دوسرے مردوں سے فلرٹ کرو. شیر شاہ نے غصے سے کہا. اگر تمہیں اتنی ہی پرابلم ہے تو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ امیلیہ نے صاف لفظوں میں کہا. تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا نا. برٹش پاسپورٹ مل گیا، یہاں کی نیشنلٹی مل گئی، اب تم آزاد ہو، جہاں جانے جاؤ. امیلیہ کی بات پر شیر شاہ کے دل پر تیر کی طرح لگی. اسے سمجھ آ گیا کہ امیلیہ کی نظر میں اس کی حیثیت صرف ایک ضرورت کی تھی، شوہر کی نہیں. وہ اندر سے بالکل اکیلا ہو چکا تھا. اگلے چند مہینے شیر شاہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. امیلیہ کا رویہ روز بروز خراب ہوتا چلا گیا. وہ اکثر بچے کو شیر شاہ کے پاس چھوڑ کر رات دیر تک باہر رہتی. شیر شاہ دن کو ٹیکسی چلاتا اور رات کو بچے کو سنبھالتا.
اس کی حالت اب ایک نوکر جیسی ہو چکی تھی۔ ایک دن شہر شاہ اپنی ٹیکسی لے کر سینٹرل لندن کی ایک مصروف سڑک پر سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک پار ایک مہنگے ریسٹورانٹ پر پڑی۔ وہاں شیشے کے پاس امیلیہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ وہی ایلیکس تھا جس کو شیر شاہ نے ایک بار گھر سے نکالا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہنس رہے تھے اور ایلیکس نے جھک کر امیلیہ کے گال پر کس کیا۔ شیر شاہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سڑک پار بھاگا۔ وہ ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوا اور سیدھا ان کی ٹیبل پر پہنچ گیا۔ امیلیہ؟ شیر شاہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ امیلیہ اور ایلیکس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ امیلیہ کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ وہ چڑ گئی۔ شیر شاہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پیچھا کر رہے ہو میرا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شیر شاہ نے ایلیکس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور تم یہاں اس گورے کے ساتھ؟ ایلیکس بیچ میں بولا۔ ہائے مین، تم ریلیکس کرو، تم چپ رہو۔ شیر شاہ نے ایلیکس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیوی سے دور رہو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شیر شاہ بس۔ امیلیہ نے غصے سے شیر شاہ کا ہاتھ جھٹکا۔ ایلیکس کو ہاتھ بھی مت لگانا، اور جہاں تک شوہر کی بات ہے تو اب تو میرے شوہر نہیں ہو، میں نے کورٹ میں ڈائیورس فائل کر دی ہے اور بچے کی کسٹڈی بھی مجھے ہی ملے گی۔ شیر شاہ جیسے وہیں جم گیا۔ کیا ڈائیورس؟ ہاں، میں تمہاری اس روز روز کی جاہلانہ پسماندہ سوچ سے تنگ آ چکی ہوں۔ ایلیکس اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے۔ امیلیہ نے سرد لہجے میں اپنا بیگ اٹھایا اور ایلیکس کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ شیر شاہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے جس پاسپورٹ اور جس لائف کے لیے اپنی عزت اور اپنی پہلی محبت ملالہ کو قربان کیا تھا، آج اسی لائف نے اسے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ باہر ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا اور فلیٹ پر واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ امیلیہ نے بچے کو نینی کے پاس چھوڑا ہوا تھا اور خود غائب تھی۔ شیر شاہ نے بچے کو گود میں لیا، اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کے پرانے دوست گل خان کا نمبر تھا، جیسے اس نے 7 سال پہلے بلاک کر دیا تھا لیکن کچھ دن پہلے ہی ان بلاک کیا تھا۔ شیر شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو گل خان، شیر شاہ نے روتے ہوئے کہا۔ آگے سے گل خان کی آواز آئی پر اس میں وہ پرانی گرم جوشی نہیں تھی۔ شیر شاہ، تم ٹھیک ہو؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ گل خان، میں برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شیر شاہ نے روتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنی پوری کہانی، ملالہ کا ملنا، طلاق اور امیلیہ کا دھوکہ سب بتا دیا۔ گل خان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، شیر شاہ، پختون کی زبان پتھر کی لکیر ہوتی ہے، تم نے اس کو مذاق سمجھا تھا، تم نے ملالہ کو جاہل کہا تھا نا، آج وہ ہمارے پورے علاقے کا فخر ہے۔ خان صاحب نے اس کے نام پر ہسپتال بنوایا ہے اور وہ اگلی فلائٹ سے واپس پاکستان آ رہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ شیر شاہ نے آنسو پوچھے۔ گل خان، کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گی؟ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اپنی مٹی میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ گل خان نے تلخ لہجے میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے شیر شاہ، ملالہ اب وہ لڑکی نہیں رہی، اور ہاں، خان صاحب کو تمہاری ان سب کرتوتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ انہوں نے تمہارے لیے ایک نیا پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام؟ شیر شاہ کا دل زور سے دھڑکا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر اب تم نے پاکستان کی مٹی پر پیر بھی رکھا تو تم زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ گل خان نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ شیر شاہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ اسی وقت فلیٹ کا دروازہ کھلا اور پولیس کے 2 افسران اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ امیلیہ بھی تھی، جس کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ مسٹر شیر شاہ، ایک پولیس والے نے آ کے پڑھ کر کہا، آپ کی وائف نے آپ کے خلاف ہراسمنٹ اور چائلڈ ایبیوز کی شکایت درج کروائی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور کورٹ کے آرڈر تک آپ بچے کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ شیر شاہ نے تڑپ کر بچے کو دیکھا لیکن پولیس والوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ وہ چلتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں ہتھکڑیاں کھل چکی ہیں۔ اوئے پاکستانی، ادھر آ! حوالات میں پہلے سے بیٹھے ایک گندے سے گورے نے اسے آواز دی۔ کیا کر کے آیا ہے؟ چوری یا ڈکیتی؟ شیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے اپنی گھٹنوں میں سر دے لیا اور خاموش رہا۔ چھوڑو اسے، یہ ویسی مراوا لگ رہا ہے، دوسرے قیدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیر شاہ کے کانوں میں اس وقت صرف اپنے بیٹے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، جو پولیس کے لے جانے پر چیخ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ لندن کا پاسپورٹ ملنے کے بعد وہ یہاں کا بادشاہ بن جائے گا، پر آج وہ اسی لندن کی ایک اندھیری کوٹری میں مجرم بن کر بیٹھا تھا۔ اگلی صبح شیر شاہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ امیلیہ اپنے وکیل اور ایلیکس کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی دکھ نہیں تھا۔ شیر شاہ کا وکیل ایک سرکاری وکیل تھا جس نے کیس پر کوئی خاص محنت نہیں کی تھی۔ مائی لارڈ، مسٹر شیر شاہ کا ایگریسو بیہیویئر میری کلائنٹ اور ان کے بچے کے لیے خطرناک ہے، امیلیہ کے وکیل نے جج کے سامنے پیپرز رکھتے ہوئے کہا۔ جج نے اینک کے اوپر سے شیر شاہ کو دیکھا۔ مسٹر شیر شاہ، کیا آپ کو اپنے دفاع میں کچھ کہنا ہے؟ شیر شاہ نے امیلیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ امیلیہ، خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
میں نے دن رات ایک کر کے اس فلیٹ کا کرایہ دیا، تمہارے خرچے اٹھائے۔ خاموش رہے مسٹر شیر شاہ، عدالت میں صرف سوال کا جواب دیں، جج نے ہتھوڑا مارتے ہوئے کہا۔ امیلیہ نے منہ پھیر لیا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، عدالت مسٹر شیر شاہ پر 90 ڈیز کی ریسٹریننگ آرڈر جاری کرتی ہے۔ آپ اپنی وائف اور بچے کے 500 میٹر کے دائرے میں بھی نہیں آ سکتے۔ بچے کی عارضی کسٹڈی ماں کو دی جاتی ہے۔ عدالت کا فیصلہ سنتے ہی شیر شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا روتا رہا اور امیلیہ ایلیکس کا ہاتھ پکڑے ہنستے ہوئے اس کے سامنے سے گزر گئی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ شیر شاہ فلیٹ سے بے دخل ہو چکا تھا۔ اس کا سارا پیسہ وکیلوں کی فیس اور کورٹ کے چکروں میں ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب لندن کے ایک سستے سے علاقے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں شیئرنگ پر رہ رہا تھا اور دوبارہ ٹیکسی چلانا شروع کر دی تھی تاکہ کسی طرح زندہ رہ سکے۔ ایک دن ہیتھرو ایئرپورٹ پر سواری چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر نکلتی ایک فیملی پر پڑی۔ خان صاحب کے 2 باڈی گارڈز آگے چل رہے تھے اور ان کے پیچھے ملالہ ایلیٹ کلاس کے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے پوری شان سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ برطانوی ڈاکٹرز نے بھی جو اسے الوداع کہنے آئے تھے۔ شیر شاہ نے گاڑی ایک طرف روکی اور دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ ملالہ، ملالہ! شیر شاہ نے ہجوم سے آواز دی۔ باڈی گارڈز نے فوراً شیر شاہ کو پہچان لیا اور آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ اوئے پیچھے ہٹو، خان صاحب کی بیٹی سے دور رہو۔ ملالہ نے قدم روکے اور چشمہ اتار کر شیر شاہ کو دیکھا۔ شیر شاہ کی حالت اس وقت ایک فقیر جیسی تھی، بکھرے بال، سستی سی جرسی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ ملالہ، خدا کے لیے میری بات سنو۔ شیر شاہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ میں برباد ہو گیا ہوں۔ امیلیہ نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا، مجھے کورٹ سے سزا دلوا دی، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ملالہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا شیر شاہ کہ تمہاری نیت کا پھل تمہیں مل کر رہے گا۔ تم نے جس بچے اور گوری بیوی کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، آج اسی نے تمہیں سڑک پر لا دیا۔ ملالہ، مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے چلو، میں خان صاحب کے پیروں میں گر جاؤں گا۔ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دے، پر مجھے اس جہنم سے نکال لو۔ شیر شاہ گڑ گڑایا۔ پاکستان؟ ملالہ نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ تم نے پاکستان کی مٹی کی توہین کی تھی شیر شاہ، اب وہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور خان صاحب کا پیغام گل خان نے تمہیں دے دیا تھا، اب میری زندگی سے دور رہو۔ ملالہ مڑی اور اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور شیر شاہ کو ایئرپورٹ کے دھوئیں اور مٹی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد شیر شاہ رات کے وقت اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور لندن کی سڑکیں سنسان تھیں۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ شیر شاہ نے گاڑی سائڈ پر روکی اور میسج کھولا۔ میسج امیلیہ کی ایک قریبی سہیلی کا تھا، جس میں لکھا تھا، شیر شاہ، اگر تم اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً ایلیکس کے پرانے فلیٹ پر پہنچو۔ امیلیہ اور ایلیکس بچے کو اکیلا چھوڑ کر کہیں گئے ہیں اور فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ شیر شاہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ میرا بچہ! اس نے بغیر کچھ سوچے گاڑی گھمائی اور پوری سپیڈ سے ایلیکس کے فلیٹ کی طرف بھاگا۔ ریسٹریننگ آرڈر، پولیس، قانون، اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے بس اپنا 7 مہینے کا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ 10 منٹ میں وہ عمارت کے سامنے پہنچا۔ 4 منزلہ عمارت کی تیسری منزل سے کالا دھواں نکل رہا تھا اور لوگ باہر جمع تھے۔ فائر بریگیڈز کی گاڑیاں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ میرا بچہ اندر ہے، مجھے جانے دو۔ شیر شاہ نے اندر بھاگنے کی کوشش کی پر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو، اندر پوری منزل کی آگ لپیٹ میں ہے، تم نہیں بچو گے۔ ایک گورے نے اسے پیچھے کھینچا۔ شیر شاہ نے پوری طاقت سے اسے جھٹکا دیا۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ اپنی جیکٹ کو منہ پر لپیٹ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اندر دھواں اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا۔ وہ کھانستا ہوا کسی طرح تیسری منزل پر پہنچا۔ ایلیکس کے فلیٹ کا دروازہ ادھ کھلا تھا اور اندر سے بچے کی رونے کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھی۔ شیر شاہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے شعلوں کے بیچ چھلانگ لگا دی اور لاؤنج میں پہنچا۔ بچہ ایک صوفے پر پڑا رو رہا تھا اور آنکھ صوفے تک پہنچنے والی تھی۔ شیر شاہ نے لپک کر بچے کو سینے سے لگایا اور اپنی جیکٹ میں چھپا لیا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا، چھت کا ایک جلتا ہوا لکڑی کا شتھیر زوردار دھماکے کے ساتھ سیدھا شیر شاہ کی پیٹھ پر آ گرا۔ آہ! شیر شاہ کی ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ بچے سمیت زمین پر گر گیا اور اس نے بچے کو اپنے جسم کے نیچے چھپا لیا تاکہ اسے آنچ نہ آئے۔ اس کی پیٹھ بری طرح جل رہی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اگلی صبح لندن کے اسی بڑے ہاسپٹل کی ICU کے باہر شدید گہما گہمی تھی۔ ملالہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور اپنے کیبن کی طرف جا رہی تھی کہ
کہ گائنی وارڈ کی ہیڈ نرس بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ ڈاکٹر ملالہ، ایک بہت ہی سیریس اور ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ رات کو ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک باپ نے اپنے بچے کو تو بچا لیا، پر وہ خود 90% جل چکا ہے۔ اس کی حالت بہت نازک ہے، وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے۔ ملالہ نے سنجیدگی سے کہا، پیشنٹ کو فوراً آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرو، میں آ رہی ہوں۔ ڈاکٹر، نرس نے اسے روکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ مسٹر شیر شاہ ہیں۔ ملالہ کے قدم وہیں جم گئے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اور ان کا بچہ بھی ادھر ہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، پر شیر شاہ بار بار ہوش میں آ کر صرف آپ کا نام لے رہے ہیں، نرس نے بتایا۔ ملالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیز قدموں سے ICU کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے شیشے کے اندر دیکھا، شیر شاہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی وقت ہاسپٹل کی کوریڈور میں 2 پولیس والے داخل ہوئے اور انہوں نے ملالہ کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر ملالہ، پاکستان سے خان صاحب کا فون ہے، وہ آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملالہ نے ایک طرف تڑپتے ہوئے شیر شاہ کی دیکھا اور دوسری طرف پولیس والے کے ہاتھ میں موجود فون کو، جس پر خان صاحب لائن پر تھے۔ اب ملالہ کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ اپنے بابا کا حکم مانے گی یا اس شخص کی جان بچائے گی جس نے اسے جاہل کہا تھا؟ ملالہ نے ایک گہرا سانس لیا، خان صاحب کا فون سائڈ پر رکھا اور نرس سے بولی، بابا صاحب سے کہہ دو کہ خان کی بیٹی پہلے ایک ڈاکٹر ہے اور پختون کبھی مرتے ہوئے دشمن پر بھی وار نہیں کرتا۔ آپریشن تھیٹر تیار کرو۔ ملالہ نے خود شیر شاہ کی سرجری کی، کئی گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد اس کی جان بچا لی اور مہینوں کی علاج کے بعد اسے بالکل ٹھیک کر دیا گیا۔ دوسری طرف جب برطانوی عدالت کو معلوم ہوا کہ امیلیا اور ایلکس بچے کو آگ میں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے اور شیر شاہ نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا ہے، تو عدالت نے امیلیا پر کیس درج کر کے بچے کی مکمل کسٹڈی شیر شاہ کے حوالے کر دی۔ آج شیر شاہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہا تھا۔ اس کا گورا چٹا نیلی آنکھوں والا بیٹا اس کی گود میں تھا اور سامنے ملالہ کھڑی تھی۔ تم نے میری جان بچائی اور میرا بیٹا بھی مجھے دلوا دیا ملالہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ شیر شاہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے شیر شاہ، احسان نہیں۔ ملالہ نے سکون سے کہا، جاؤ اور اب اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے باپ بنو۔ ملالہ مڑی اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ شیر شاہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، فرش پر بیٹھ گیا اور رو رو کر خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ جی، میں نے بہت بہت برا کیا اپنی زندگی میں۔ میں نے پاؤنڈز اور گوری بیوی کے لالچ میں آ کر اپنی مٹی، اپنی غیرت اور اپنے ماں باپ کے پیار کو مٹی میں ملا دیا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کا دل دکھایا، اسے جاہل کہا، پر آج اسی نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے، جو تکبر دکھایا، مجھے ان سب کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا میں لندن جا کر بڑا آدمی بن جاؤں گا، پر میں تو اپنے ہی ملک کی ایک لڑکی کے سامنے چھوٹا پڑ گیا۔ میرے مالک، میرے اس بیٹے کو میری طرح خود غرض اور اندھا مت بنانا، اسے ایک اچھا انسان بنانا جو رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ میری توبہ قبول کر لے میرے خدا، مجھے معاف کر دے، میں نے سچ میں بہت برا کیا۔ شیر شاہ کے آنسو بچے کے گال پر گرے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو چوما اور ایک نئی، سچی اور پاکیزہ زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ شیر شاہ اور ملالہ کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ، تکبر اور اپنی مٹی سے بے وفائی انسان کو کبھی راس نہیں آتی۔ دنیا کی چمک دھمک اور پیسوں کی خاطر رشتوں کو پیروں تلے روندنے والے ایک دن اسی طرح اکیلے رہ جاتے ہیں۔ انسان چاہے 7 سمندر پار بھی چلا جائے، اس کی اصل پہچان اور عزت اس کی اپنی مٹی، اپنی غیرت اور اپنے لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔